میرا رب بڑا حیا والا اور اس کی غیرت اور حیا کا یہ تقاضا ہے کہ وہ بطور حدیث قدسی امام الانبیاء علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندوں کو مطلع فرما رہا ہے کہ محبوب میری طرف سے میرے بندوں سے کہیے کہ اگر یہ میرے شوق میں 10 قدم میرے قریب آئیں گے تو میری رحمت 100 قدم ان کے قریب جائے گی. اور اگر یہ میرے شوق میں میری طلب میں 100 قدم میرے قریب بڑھیں گے تو میری رحمت 1000 قدم ان کے قریب ہوگی. یہ چل کے آئیں گے تو رحمت دوڑ کے آئے گی. یہ دوڑنا چاہیں گے تو جہاں ہوں گے رحمت وہیں انہیں اپنے باہوں میں لے لے گی. یہ میرے مالک جل جلالہ کا وعدہ قیامت تک کے اہل ایمان کے ساتھ ہے. پتہ نہیں کتنا زمانہ بیت گیا، اس اللہ کے بندے نے یہاں کس اخلاص کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس تڑپ کے ساتھ رب رب کی صدا لگائی. اور اب آج تک میرے مالک جل جلالہ نے جس طرح علامہ چشتی صاحب فرما رہے تھے اپنے وعدے کے مطابق، اہل ایمان کے دلوں میں اس شخص کی محبت جس کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، دم نہیں کروایا، لنگر نہیں لیا، السلام علیکم نہیں ہوا، نام بھی کئی لوگوں کو معلوم نہیں بھائی کڑے بابے نہیں بیٹھا گئے. لیکن جب اس کے قریب سے مومن گزرتا ہے تو پھر ذرا ٹھہر جانے کو جی چاہتا ہے، اور جتنی دیر کے لیے ٹھہر جائے طبیعت مچل جاتی ہے، سکون کی دولت ملنا نصیب ہو جاتی ہے اور رب کے ساتھ رابطہ شروع ہو جاتا ہے. تو 11:30 بجے چونکہ دعا کا وقت ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے وقت پہ دعا شروع کر دیں گے. ختم اس کو پہلے پڑھنا ہے، دعا 11:30 شروع کرنی ہے، ختم نہیں. میں اس وقت تک چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید نے لفظ ولایت بطور اسم صفت بیک وقت اپنے لیے، امام الانبیاء علیہ السلام کے لیے اور ان صاحبان ایمان کے لیے استعمال فرمایا ہے کہ جن کی نشانیاں یہ ہیں کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کوئی نماز قائم کرنے والا ہے، اور میں انکار بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں کوئی نماز قائم کرنے والا نہیں، اس لیے کہ یہ بحث اور مناظروں سے ثابت ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک ایمان کا، پیار کا، خلوص کا، اعتماد کا تعلق ہے جس کو میرا مالک جس رنگ میں عطا فرما رہا ہے. لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پڑھی ہوئی نماز کے ضائع ہونے کے امکانات موجود رہتے ہیں. جو نماز قائم ہو جائے پھر وہ ضائع نہیں ہوتی. میرا پیار سے سبحان اللہ کہو. بہت شریف جو آدمی ہیں، میں چپ کری تو شرافت الملہ ٹرنے رو نہیں تو فرمائیں جیسے اگلی گل کی تیر خفا ہو جاتا ہوں، اور اگلی گل صرف ایک کرن کے بغیر گزارا نہیں کہ نام اس نہ سوکھا لیا جانا جس نال کوئی تعلق ہوئے. گل سمجھو؟ کئی میری اصلا اس طرح ہے بھائی تقریر کر کے فارغ ہیں، حضور نمبر دے نمبر دیتا جی تو سنا کہ جی یہ بھی دیتا جی، پھر اس تو بعد یہ بھی نہیں خیال ہونا بھئی یہ بندہ کون سے کس میں لیا تعلق کیوں نہیں، خالی ایکسچینج آف نمبر ہوا ہے بس. تعلق جس لئے ہوگا تو روزانہ کال ہونی
تو تلکنا ہوگا تو سال گزرنے بندہ یاد نہیں رہنا. تو سبحان اللہ آکھنا ایڈا سوکھا کام بھی نہیں, اتنا سوکھا کام نہ ہوئے تو بندہ اتنے دور مان کے اتنا سبحان اللہ کے. بس اتنی جی گل کافی ہے جنہیں شست ہستے جس کی سمجھ آ گئی. مہربانی فرماؤ ذرا. میرا مالک جل جلالہ فرماتا ہے اللہ ولی امام الانبیاء علیہ السلام ولی اور وہ ایمان والے ولی یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. نماز قائم کرنے کا معنی اور ہے, پڑھنا اور ہے. نماز قائم رکھنے کا مفہوم ایک جو عوام کے لیے واضح کرتا چلو, مجھے تسلی سے سمجھانے کی جنابی والا سعادت نصیب ہو جائے. آپ کو سادہ لفظوں میں نماز بات سمجھ آ جائے. فجر پڑھ لی, نماز بندے کی رب سے ملاقات ہے, بندے کا رب سے کلام ہے. اہل ایمان کے مولا اور اہل ایمان ہی کے مولا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سلطان الاولیاء حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سلام اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں, میں مصلی بچھا لیتا ہوں, اور جب میرا دل چاہتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھول لیتا ہوں. کسی دنیاوی مچھندر نال بندے نہیں گل ہوئے تو دنیا اس کی ریمائنڈر فٹ کر لینی. وہ پھر سال تو بعد دسنا آج تو فرانے مچھندر نال گلاں کیتیاں سن, تم ہی کچھ ہے. تھوڑا جا دھیان نال ٹریا کر. کہاں میری اوقات, کہاں وہ بے نیاز, کہاں میری حیثیت, کہاں میرا پروردگار. لیکن یہ کملی والے آقا کی نسبتوں کا صدقہ ہے, یہ پاور ہے ایمان کی, یہ زور ہے ایمان کا, یہ مقبولیت ہے ایمان کی, یہ اثر ہے ایمان کا, یہ شان ہے ایمان کی, یہ عظمت ہے ایمان کی کہ بوریا نشی ادھر زمین پہ سجدے کے لیے زمین جھکاتا ہے, ادھر پروردگار عالم لبیک کہہ کے حاضری قبول فرما لیتا ہے. یا رسول اللہ حق چاری یا علی شیر خدا. توجہ میری جان, وہ نہیں دیکھتا کہ گندا کتنا ہے, مندا کتنا ہے, ناشکرا کتنا ہے. وہ بے نیاز ہے. بے نیاز اسی کو کہتے ہیں جو لاپرواہ ہو. میں اس کی بے نیازی پہ ایک بات یاد آ رہی, یاد کرتا ہوا آگے بڑھوں. دور ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا, قحط سالی ہو گئی, بارشیں زمین والوں سے روٹ گئی, جانور پیاسے مرنے لگے, انسان اوکھے ہونے لگے, زمین کا سینہ خشک ہو گیا, مٹی دھول اڑنے لگی. قوم رب کے پیغمبر کے پاس حاضر خدمت ہوئی, سونے رب کو پانی لے کے دے. اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام نے قوم کو اکٹھا کیا, فرمایا آپ کھلے میدان میں چلتے ہیں, اپنے رب سے کیے کی معافی بھی مانگتے ہیں اور پانی بھی مانگتے ہیں. استسقا طلب پانی. پھر کہیے سبحان اللہ. ادھر رب کے پیغمبر تشریف لائے, امت کے جتنے خوش نصیب ساتھ جن کو مقدر میں تھا وہ حاضر ہیں. صابندی ہونے لگی ہے, نماز استسقا پڑھی جانے والی ہے. سیدنا جبرائیل امین آئے, رب کی بارگاہ سے سلام پیش کیا. جناب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل کیا پیغام لائے ہو؟ عرض کرنے لگے کوئی آیت نہیں, کوئی میسج نہیں, صرف یہ خبر لے کے آیا ہوں. رب نے فرمایا پیارے نبی سلیمان سے کہو جلدی جلدی واپس چلے, بڑی طوفان بارش آنے والی ہے, گھروں کو پہنچنا مشکل ہو جائے گا. رب کا پیغمبر حیران ہو کے پوچھتا ہے ابھی ہم نے مانگی ہی نہیں. گزر گیا ہے, زمین تو سڑ گئی ہے, یہ اچانک کدھر سے آ گئی ہے. ایالوں میں یہ بات مگر گزاری لکھی ہے, اسے چٹھیاں یہ صفحے شفے میں سنائے کرتے نہیں, کیونکہ میرا مزاج نہیں ہے, کیونکہ اپنے آپ پر اتنا اعتماد ہونا پر مگر ٹھیک کر رہے ہیں.
تے بندہ ایویں چبل مارے تے بھاویں 1800 صفحہ دا چھوڑے تساں کیڑا صفحہ کھولنا کر ٹھیک ہی کرنی چاہیے چونکہ لکھی جا رہی ہے حضرت ادھر تشریف لائے ہاں جی توجہ میری جان جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اجے ہون آئے ہاں تے ہون صاحب بندی ہوئی ہے تے اجی منگی کوئی نہیں تے یہ کون ہے بیٹی جس نے صدقے بارش آ رہی جناب جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا رب کے محبوب پیغمبر وہ سامنے دیکھیے ایک چیوٹی تنتی ریت میں تڑپ رہی ہے ڈریے اس جبار کہار کو لو چڑیاں تو باز چڑیاں تو باز کھوامدہ تختوں لاکے شاہ سلیمان نبی پٹھواری دا پٹھ چکھام دائیں اگر نبی اس کی بے نیازی کا خیال رکھتے رہے مرسلین اس کی بے نیازی کا خیال رکھتے رہے اس کے مقربین اس کی بارگاہ کا حیا فرماتے رہے تو پھر تو میں کڑے بار دی بولیاں کے جرم بھی بڑھتے رہے جھوٹ بھی بڑھتا رہے ظلم بھی بڑھتا رہے زنا بھی بڑھتا رہے حرام کاریاں بھی بڑھتی رہے ٹھگیاں بھی بڑھتی رہے چوریاں چلاکیاں بھی بڑھتی رہے دین کے نام پہ لوٹنے کا موقع ملے ہاتھ بندے کا نہ رکے دنیا کے نام پہ لوٹنے کا موقع ملے بندے کا ہاتھ نہ رکے پھر بھی کہیں بارش بھی وقت پہ ہونی چاہیے لنگر بھی زیادہ ملنا چاہیے نہ میری جان وہ کریم بھی بڑا ہے وہ جبار بھی بڑا ہے اور اس کے فیصلے اپنے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ لہذا اگر چاہتے ہو کہ بن کے بارش آتی ہے وہ برس بھی پڑے تو پھر آؤ میں اور آپ سچی توبہ کی طرف آئیں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں اپنے معاملات پہ نظر ثانی کریں میں ایک چبھتی ہوئی حقیقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آج بھی کسی حویلی اگر 16-17 بندے فجر نے ٹائم ستے ہون تو جس میری بیٹی یا بیٹے کو کوئی بڑی ڈگری ہے بڑا ڈپلوم ہے بڑی ملازمت ہے فجر واسطے انہیں نہیں جگانا اس بڑی نے اجڑی کچھ بھی نہیں پڑھی لیتی کیا کوئی نہیں آگیا اس میں مقصد ہے اس ڈپلومے والے کو ڈپلوما آ گیا ڈگری آ گئی ہے سند آ گئی ہے اللہ کوئی نہیں رہا اس مائی کو تو کچھ بھی نہیں لیکن اللہ ہے خوش ہو کے بول سبحان اللہ مچل کے بول سبحان اللہ طلب بندے کو لاتی ہے اپنے راستے پر جس دادا نہیں دوڑ تکڑی میں اس واسطے پٹرول مہنگا نہیں ہونا جس بڑی بے کی اسپتال تک جانا ہوا تو بے جی پیٹرول بہت مہنگا ہے تو چھٹیوں پر ایسا ہے تو سکی تکی انسان جی گل میں سمجھنا ہوں اللہ کو چھپا سکنے کیڑی خوش فہمی تسی بھی زندہ ہو تو میں بھی زندہ محبوب کائنات کا امتی ہونے مقصد ہے کہ بھئی ٹھیٹ ہو جائے انسان کمینہ ہو جائے نہ شکرہ ہو جائے نہ فرمان ہو جائے محبوب کائنات کا امتی ہونے تو یہ فائدہ ہے کہ جڑیاں چنگیاں گلاں پچھلیاں قوماں کول نہیں ہو بھی ساڑے کول ہونیاں چاہیے توجہ میرے یہاں سونے یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں اب میں نماز قائم کرنے کا مفہوم عرض کرنا چاہ رہا تھا اللہ نے توفیق دی فجر کی پڑھ لی بندے کی ملاقات ہو گئی پروردگار کے ساتھ امید ہے یقین نہ بھی ہو کہ زندہ رہیں گے تو ظہر کی پھر فرضیں پڑھنی ہوگی اور پھر رب کی بارگاہ میں آنا ہوگا پھر پروردگار جل جلالہ سے ملاقات نصیب ہوگی لہذا فجر اور ظہر کے درمیان کا یہ وقفہ استحان سے گزارا جائے کہ درمیان کوئی ایسی غلطی ایسا قصور ایسا جرم ایسی بغاوت نہیں ہونی چاہیے کہ میں فجر دو دی نماز پڑھنا ہوا قیام شروع کرا اللہ اکبر کہہ کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں اور پچھلے وقت میں کیے جانے والے جرم کی بنیاد پہ میرے رب کی بارگاہ میں میری حاضری قبول نہ ہو سکے
اس خیال کے تحت فجر سے زور تک درمیان کا وقت ہم نے رب کی بغاوت، نافرمانی، بے حیائی، ناشکری سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے تاکہ زور کی ملاقات قبول ہو جائے۔ اب زور کی پڑھ لی، امید ہے کہ اگر زندہ رہے تو عصر کی پھر فرض ہے، عصر تک کا وقت پھر دھیان سے گزارا، عصر کی پڑھ لی، امید ہے زندہ رہے تو مغرب کی پڑھیں گے، یہ وقفہ پھر دھیان سے گزارا، مغرب کی پڑھ لی، عشاء کی زندہ رہے تو پھر پڑھیں گے، یہ وقفہ بھی دھیان سے گزارا، عشاء کی پڑھنے کے فوراً بعد مومن سو گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک فرمان سنیے، اس پہ مشاہدہ سنیے سلطان العارفین کا، ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ میرا جو امتی عشاء کے وضو میں سو جائے، عشاء کے وضو میں سو جائے، اچھا ممکن ہو تو اپنے بستر کا رخ بیت اللہ کی طرف کر لے، کار سارے پٹ پٹا نہیں کرنا، ممکن ہو تو، چونکہ شریعت پھٹے پان دا نا نہیں، شریعت امن قائم رکھن دا نا ہے، اور جب اگر ایسا ممکن ہو، اور آج سے 30 سال 35 سال 40 سال پیچھے چلے جاؤ، ہمارے بابے جب گھر کی بنیاد رکھتے تھے تو بنیاد اس سٹائل پہ رکھتے تھے کہ کارنا کوئی بھی کمرہ ہے اس کا روح قبلے والے پاس ہے، تو سارے فرانسوں آئے ہو تو دوسرا مسئلہ میں تھے جمعہ میں اپنا کلچر جاننا، صرف 40 سال پہلے نکالا ہے بابے جس نے کوٹھا اس نے بنیاد رکھنی نا، تو بنیاد رکھنی ہے نقشے اوپر کے کمرے جتنے بھی بن انہاں رخ بیت اللہ علیہ پاسے، پھٹا پہ ہی نہ، منجی پہ ہی ہوئے یا بیڈ پہ ہوئے یا پویاں بندہ لیٹیا ہوئے، رخ قبلہ کی طرف۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میرا جو مومن امتی یا امتیہ عشاء کے وضو سمیت سو جائے، اچھا سونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آیت الکرسی پڑھ لے تاکہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، تیسرا کلمہ پڑھ لے تاکہ برکتیں نازل ہو جائیں، تجدید ایمان کی نیت سے کلمہ شہادت پڑھ لے، کچھ پتہ نہیں گزرے دن میں کون سا کلمہ کفر پڑھ گیا ہے بے خبری میں اور ایمان سے فارغ ہو گیا ہے۔ ازائیں تھا تُساں کی ان کے شکایت کران سا مولویاں کی نیند رہنی ہونی تھی، کلمہ کون پڑھ سی پڑھی گئے اپنی اللہ ایسا ڈاکٹر پر ہمیں پاکستان شیعہ انہیں کیا کہا نماز کے لیے پڑھنے پڑھی گئے امام حسین تو کاٹا سا سننی نہیں کوئی نہ پیر ہونا پڑھی تا سا پڑھی جانے نا پترا تو سا سارے پیرانی قبر اتنی پڑھنے لگے تو ساری قبر اپنی جگہ بڑھ سی، پیرانی قبر اپنی جگہ بڑھ سی، تو سندرہ چھوڑا جا کے دماغ حضرت میں مثال دینے لگا، شہروں میں جائیں نا آپ یہاں تو آپ کے پاس اللہ کا بڑا کرم ہے، کم از کم ایک قبر میں ایک ہی میت لیٹی ہوئی ہے، ہمارے یہاں شہروں میں ہمارے قریب ایک قبرستان ہے بڑا پرانا چاہ سلطان کا قبرستان، وہ قبرانی انتظامیہ مہربانی ہے، اس نے کیوں کچھ نہیں بھائی تھا سنگیا تیرا کوئی تایا چاچا ماما پھپھا کوئی دادی دادا دفن ہے، اس نے قبر یاد ہے دس اس نے ٹویا بنا کے تو بندے کی دفنا چھوڑنے باقی طرح کوئی گنجائش کوئی نہیں، لیکن میرے حضور نے فرمایا قیامت کو فیضل قبور و بوفرت جب قبریں کھلیں گی تو ایک ایک قبر سے سید 70 میتیں نکلیں گی، جڑا کام ہونا سی 100 صدیاں بعد کمری والے پہلوں تو سے ہے، اور وہ سی تکڑے پہ بھائی ایک ایک قبر 3 4 تے پہنچ گئے، اگلیاں ہڈیاں پاسے کرو نواں پاؤ، لیکن میں آپ کی خدمت میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، اگر ایک ہی قبر میں ایک وہ ہے جو رب کا باغی ہے، جو نکیرین کے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب نہیں ہوا، اب اس کے لیے قبر کو بننا ہے جہنم کا گھڑا، دوسرا وہ ہے جو ایمان لے کے مرا ہے، وفاؤں کے ساتھ مرا ہے، حیا کا نور لے کے مرا ہے، امتحان قبر میں کامیاب ہو گیا ہے، نکیرین کے تینوں سوالوں کا جواب ٹھیک دیا ہے، اس کی قبر کو بننا ہے جہنم کا باغ، جنت کا باغ، وچ بندے دو نے، ایک واسطے ہوئی جا جہنم ہے، دوجے واسطے ہوئی جا جنت ہے۔ پیرا پڑھی تو پڑھی تو ساتھ پڑھ سکتا پیرا نہیں قبر وچ بھی وڑ جاواں تے جے جنت ہو سکے تے بھی کٹھی ہو سکنی تے پھر سبھی کاروائی تے پے سکنی کیونکہ الا کل شیء قدیر، سبحان اللہ کہو اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اب سنو میرے حضور کے غلاموں، دھیان سے نماز پڑھتے رہنا کہ کہیں رب سے ملاقات جنابی والا عدم قبولیت کا شکار نہ ہو جائے۔ میرا رب فرماتا ہے میرے بندے ولایت پانے والے وہ ہوتے ہیں جو ایک
نماز بچانے کے لیے دوسری نماز تک دھیان سے جیتے ہیں، دوسری نماز بچانے کے لیے تیسری نماز تک خوف خدا سمیت جیتے ہیں، تیسری سے چوتھی کی حفاظت کرتے ہیں، چوتھی سے پانچویں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور میں عشاء کی بات کر رہا تھا، سرکار فرماتے ہیں قبلہ رخ مڑ کے لیٹ جائیں، سیدھے پہلو لیٹے چونکہ میری سنت ہے، تکیہ بنائے اپنے بازو کا۔ اور اپنے وجود کو تھوڑا سا سمیٹے تو اس میں محمد کی شکل بن جائے گی۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اس کیفیت میں، اس عالم میں جب وہ سو جاتا ہے تو پروردگار دو فرشتوں کی ڈپٹی لگاتا ہے، آواز آتی ہے کہ اس کے سرانے کھڑے ہو جاؤ، ایک پوائنٹی کھڑے ہو جاؤ، مال کا حکم کہوے، فرمائے جب تک اس کی آنکھ نہیں کھلتی تم اس کے گناہوں کی معافی مانگو، میں بخشتا جاؤں، درجات کی بلندی مانگو، میں پرواز کرتا جاؤں۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ این ممکن ہے فرشتے عرض کرو ملکہ کو نماز تو پڑھنا نہیں پیا، کوئی طواف نہیں کر رہا، کوئی درود نہیں پڑھ رہا، کوئی تلاوت نہیں کر رہا، جو انسان ہے فجر ہے بندہ بندی سو گئے نہ سوتیاں واسطے اتنا اہتمام کیوں؟ تو آواز آتی ہوگی یہ تو دیکھو سویا کس حال میں ہے اور سویا کس شکل میں ہے۔ باوضو سویا ہے، میرے نبی کی سنت ہے، قبلہ رخ سویا ہے، میرے نبی کی سنت ہے، دائیں پہلو سویا ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ وجود کو اس ہستی کے نام کے ہم شکل بنا کے سویا ہے جس کے نام کا صدقہ وجود کام کر رہا ہے۔ اور سلطان العارفین فرماتے ہیں میں نے مشاہدہ کیا، اور مشاہدے کے بعد فرماتے ہیں جے کر نال وجودے سوے کوئی انسان لے جان دے اس دی روح نو ملکوت اسمان ہوندا اس نو حکم کر سجدہ اگے رب کر دے اس دے واسطے ملک سفارش سب۔ مفہوم یہ انجام میں سنگا کہ جو شخص عشاء کے وضو سے آیت کریمہ آیت الکرسی تیسرا کلمہ کلمہ شہادت درود پاک استغفار پڑھتا ہوا دائیں پہلو لیٹ کر اپنے وجود کو اس میں محمد کی تصویر بنا کر سو جاتا ہے تو ایک وقت اس پہ ایسا بھی آتا ہے کہ رحم الراحمین جل جلالہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتوں اس کا دھڑ وہیں رہنے دو، روح لے آؤ۔ اچھا میرا دھڑ فنکشنل ہو زندہ رہے اس کے لیے سبب ہے روح، اور اللہ مسبب ہے، سبب کے ذریعے کسی چیز کو چلائیں یا اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے ذریعے چلائیں، دونوں کا اختیار اسے حاصل ہے۔ یہ پریشانی نہ پہیو روح بھی جو نکل گئی ہے تو بابے نہ کہو سی بابا امر الہی نے تحت تھی ہے، بابے نے کچھ بھی نہیں ہونا، خوش ہو کے بول سبحان اللہ۔ اور حضرت سلطان العارفین فرماتا ہے کہ پھر اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور میرا رب بڑی محبت سے فرماتا ہے جس پیار نال تو اپنے وجود جسم سمیت میرے نال میری بارگاہ سجدہ کر کے سو گیا سے ذرا ہوں صرف روح نہیں حالت ہے جو سجدہ تے دورا۔ حرم شریف میں سجدہ مل جائے کیا کہنے، حرم نبی میں سجدہ مل جائے کیا کہنے، گولڑا شریف میں سجدہ مل جائے کیا کہنے، بغداد شریف میں نماز مل جائے کیا کہنے، کربلا محلہ میں سجدہ مل جائے کیا کہنے، نجف اشرف شریف میں سجدہ مل جائے کیا کہنے، تو پھر اس سجدے کے کیا کہنے کہ بارگاہ رب العزت کی اور خالی روح ہے اور امر الہی ہے اور روح اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، اور جب روح سجدہ ریز ہوتی ہے تو سارے نوری عرض کرتے ہیں مالکہ جے اتنا اسمو نازلہ مقام دیتے ہی کہ ان ساڑھی التجا ہے اس میں جو کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں معاف کر کے پاک کر کے واپس وجود اچھے ایک مرتبہ پھر کہہ دو سبحان اللہ، اللہ سا کی سلامت رکھے، آئندہ اور جلدی ختم رکھو، میں بنایا میں کی تو میں اور جلدی آ رہا ہوں۔
میری جسے صبح ہوئے نا صبح فجر بانگا تو بعد جوڑیاں جسے صبح ہوئے اس تو بعد میری سوڑ نیٹا کوئی مسئلہ نہیں اگر راتی جاگنا ہوا یا سوتا ہوں کیونکہ میں چڑی تے نہ میں تے سرکار نہ امتی ہوں چڑی صبح جاگنی تو میں کون جاگنا ککڑ جس صبح جاگنا تو میں کون جاگنا ککڑ جس لئے پھڑ پھڑ کر کے بھانگ دیا کم از کم کسی کلمہ لے پڑھنے کیا یہاں نہیں چاہیے ککڑ تو جاگ بیٹھے تم کیوں سوتا ہے ککڑا جیا سنا نہیں ہے بھئی جنہوں تک کوٹھے کچھے سے تو مسلمانی ہو رہی اور کوٹھیاں بڑھ گئی ہیں مسلمانی ہو رہی نہیں مسلمانی ہوئی کلمہ وہی ہے اس کا مفہوم وہی ہے اس کے تقاضے وہی ہیں اس کے ڈیمانڈز وہی ہیں اس کی شرائط وہی ہیں یہ قیامت تک چاہے یہاں ہر بندہ بجائے کار کے جہاز میں پھڑے اور چھوٹے چھوٹے جہاز آ جائیں جڑے حویلیاں تے بیڑے لے سکن تے اڑ بھی سکن لیکن کلمہ وہی ہے شریعت وہی ہے میرے نبی کا نظام اب قیامت تک وہی ہے یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ولیوں کی تعریف کی جا رہی ہے ولیوں کی شناخت بتائی جا رہی ہے کہ امت میں رسول اللہ کے غلاموں میں اللہ کے ولی کون ہیں نماز قائم رکھیں ٹوٹنے نہ دیں چلو میں اس قائم نہ ایک اور سادھیاں لو ساتھ جمعہ سکتا چھوڑنا اے جتنیاں ڈنڈیاں اوپر بھاساں اوپر ایک تمبو کھلتا نا ایک بھی جو کھسکاؤ تو گڑبڑ ہو جاسی کہ نہیں یہ تمبو قائم ہے ان سارے ڈنڈیاں نے سیر اوپر ایک بھی کھسک گیا تمبو رولج پہ گئے نماز جمعے نہیں پڑھ کے جب باہر نکلنا لی تو میں کپیا کوڑ نماز رولج پہ گئے کیتی ٹھگی نماز رولج پہ گئے کیتا توکھا نماز رولج پہ گئے کیتی بدنگائی نماز رولج پہ گئے نماز کی قائم رکھا ولی بڑھنا ہی تو نماز کا قائم رکھا اور جو نماز قائم رکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کو ولایت کا اعزاز عطا ہوتا ہے اگلی تعریف کے ہوئے یؤتون الزکاۃ وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں میں اہل ایمان کے مولا شیر خدا ہی سے بات شروع کر کے وہیں پہ ختم کرنے لگا ہوں ہم یہ سمجھے کہ زکوٰۃ مال میں دی جاتی ہے وہ بھی اسلامی تاریخ کے حوالے سے جب سال مکمل ہو جائے تو 100 میں سے 2.5% دی جاتی ہے اور یہ جو مال کی زکوٰۃ ہے یہ میرے پاک علی نے ساری زندگی ادا کی نہیں پھر خالی ولی نہیں ولیوں کا ولی کیسے بن گیا ہے جبکہ میرا رب فرماتا ہے ولیوں کی شناخت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں خمس کی گل نہیں ہو رہی زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں میں سنگیاں واسطے گل کر رہا ہوں زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایمان والوں کی پہچان ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے ولایت ملتی ہے چندہ دینا نہیں لنگر دینا بھی نہیں یہ الگ کام نہیں انہوں نے الگ سوال زکوٰۃ دینا بندہ ولی بننا خوش ہو کے بولو سبحان اللہ میرے کو پوچھو میرے پاک علی زکوٰۃ دیتی نہیں علی پاک کے زکوٰۃ دیتی خود سونے نبی زکوٰۃ نہیں دیتی تو تو سب کے آنکھ سے بجنا نبی زکوٰۃ دیتی لوا رہے خود کیوں نہیں دینا مال اتنا کٹھا کرنا سرکار کہ سال پورا گزرے پھر نصاب تک کل پہنچے تو پھر زکوٰۃ ہو سی نا تو جب میرے پاک نبی کو ٹیرا نے ڈھیر جمع ہون جناب ہیلے جو حیرات مال تو میرا سونا نبی اس وقت تک رات ادھی گزر جائے مسجد نبی شریف نہ پورا بند نہ ہو دے بے جدوں تک سارا کچھ تقسیم نہ ہو جائے اچھا جب ان ہستیوں کے پاس دولت تھی نہیں مال انہیں جمع کیا ہی نہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے ولی تو وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ دیتا رہے تو پھر انہیں کوئی زکوٰۃ تو دی ہوگی اب سنو 3 ہوتی ہیں زکوٰتیں 3 چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ کتنی چیزوں پہ 3 چیزوں پہ دولت 1 صحت 2 علم 3 ورنہ آپ کو یہاں کوئی معاملہ سوچنا پڑے گا اور اب سوچنے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ اخبارات ہیں یہ احکامات بھی نہیں کہ آپ ان کو منسوخ کرنے والی کوئی متبادل ڈھونڈ کے مر جائیں یہ خبریں ہیں خبریں منسوخ ہونے والی نہیں ہوتی خبروں کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہوتا ہے حکموں کا تعلق عمل اور کردار سے ہوتا ہے
اب یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے رہے. تو جنہوں نے زکوٰۃ ادا ہی نہیں کی پھر وہ ولی کیسے ہیں؟ اور ولی ہی نہیں، جب تک ان کی ولایت کو تسلیم نہ کر دیا جائے کروڑ سجدوں میں ولایت کا نور رب پیدا ہی نہیں ہونے دیتا. تو پھر زکوٰۃ کیسے؟ اللہ دی گل تے سچی ہے. تو پھر تین چیزوں میں ہوتی ہے زکوٰۃ میری جان. علم ایک، صحت دو، مال تین. مال زکوٰۃ تو میرے پاک علی نے نہیں دی، چونکہ نہ اتنا جمع ہونے دیا کہ وہ پڑا رہے، سال پورا پڑا رہے اور علی جیسا سخی صبر کرتا رہے. لیکن اب زکوٰۃ تو دی ہے. تو دو چیزوں پہ زکوٰۃ ہے. ایک صحت، اللہ نے آپ کو جتنی صحت دی ہے اس کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے استعمال کرو. کہاں سے لائیں وہ ماحول؟ دین نافذ نہیں ہے نا ہمارے ہاں، دین نافذ نہیں. دین اگر نافذ ہوتا تو پھر میں بازار میں کھڑے کسی بوڑھے کے ہاتھ میں جو تھیلا وزنی ہے اور وہ بابا اسے اٹھا کر چلنے سے قاصر ہے، انہوں نے بے اعتماد کے ساتھ اس کے قریب آتا کہ بزرگوں اگر تم اعتماد کرو تمہیں کی اجازت دیو تو سنا سامان کر میں نہ چھوڑ چاہوں. میں کسی بوڑھی اماں، کسی اپنی بہن، کسی اپنی بیٹی جو بازار میں تنہا کھڑی ہے، سودا لے چکی ہے، اس کا خامن بیرون ملک ہے، بھائی اس کا ہے کوئی نہیں، اس کا ماں باپ دنیا میں چلا سجوکست ہو چکا ہے. میں قریب جا کے پوچھتا تھی ہے میری یہ بہنیں، میری یہ مائیں جنہیں کی اجازت دیں پھر میں تیرا سامان کر پہنچاواں. یہ بات اس وقت ہوتی جب اس دھرتی پر دین عملاً نافذ ہوتا. اس لیے کہ جہاں دین عملاً نافذ ہو 1.25 لاکھ مربع میل راؤنڈ اباؤٹ 1.25 لاکھ کا رقبہ، 1.25 لاکھ کھبے، 1.25 لاکھ سجے، 1.25 لاکھ اگے، 1.25 لاکھ پیچھے، جتنی زمین بڑھ دی ہے ذرا غور کر. اتنی بڑی دھرتی کا خلیفہ وقت جناب فاروق اعظم اور اعلان یہ کر رہے ہیں کہ میرے خلافت کے ایریے میں میری کوئی ماں، میری کوئی بہن، میری کوئی بیٹی سونا پہن کے 5 رکھ کے گھر سے اکیلی نکلے، پیدل نکلے یا گھوڑے اور اونٹ میں بیٹھ کے نکلے، میں دیکھتا ہوں اس کی عزت اور مال پر کون ہاتھ ڈالتا ہے. اللہ یا رسول اللہ حق چاہیے. اسلام میں بڑا زور ہے بھائی جان، لیکن یہ نافذ ہو تو اس میں بڑا زور ہے. جو پڑھے لکھے بے وقوف بے خبر یہ کہتے ہیں جی چور کا ہاتھ کاٹ دو، زانی اگر شادی شدہ سنسار کرو، شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے مارو. یہ کیا تو کوئی جی یہی تو تھوک ہے. آپ ان سزاؤں کو نافذ کر کے دیکھو، پھر دیکھو ذرا لوگ سیدھے کیوں ہوتے ہیں. تُساں کدھر پنڈی گئے ہو نہ اسلام آباد جانے ہو، ذرا تجربہ کرے. میں سب کی کل یاد کرنا، بچیاں جناب ہیلمٹ رکھے ہو سن یا پیچھے یا آگے یا بانا پانے نہیں. جو ہی اسلام آباد نہ حد شروع ہونی نا تو سائیڈ پر موٹر سائیکل رک جانا. رکن نال ہی ہیلمٹ صاحب ماشاءاللہ پاویں جون جولائی ہوئے یا دسمبر ہوئے سر اوپر آ جانا. کیوں؟ قانون نافذ ہے. قانون نافذ ہے. جو اسلام آبادوں نکلے مڑ پنڈی بڑھنے پھر جناب ہیلمٹ لا کے یا پیچھے ٹنگسن یا ٹنگسن یا بانا لٹکا کے، چونکہ قانون نافذ ہے. یہ بہت بےہودی ڈرائیونگ کرنے والا بھی جو ہی موٹر وے پر چڑھنا جائے تو گڈی سمیت بندے نے پتھر کیوں مار جانا. اگر دین نافذ ہوتا تو پھر میں کسی اپنی بوڑھی مائی کی، کسی بہن کی، کسی بیٹی کی، کسی اپنے بھائی کی، کسی اپنے بزرگ کی یوں خدمت اعتماد سے کر سکتا. لیکن ہمارے اوپر اعتبار ہی کسی کی نہیں. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ شرم کے ساتھ ڈوب مرنا چاہیے مجھے اور آپ کو. آج سے 30-40 سال پہلے کا وقت اگر آپ کو یاد ہے تو رات کا وقت ہو، یہاں اس سڑک کے ذریعے میری کوئی بیٹی، میری کوئی ماں، میری کوئی بہن کسی ایمرجنسی میں جا رہی ہو اور وہ اپنے اپنا تنہا محسوس کرے اور اچانک وہ محسوس کرے کہ پیچھے سے کسی قدموں کی آواز آ رہی ہے اور وہ آنے والا کوئی مرد ہو تو وہ مطمئن ہو جاتی تھی. اپنے گرائنا پاپا ہے، چاچا ہے، ماما ہے، جو بھی ہے، ہون خیر ہے کلینا. اور حالت یہ آ گئی ہے سونیا کہ راتی جلسہ کر کے جدوں میں اپنی گلی چ لینا 2-2:30 بجے تو مکی باقاعدہ خیال آنا جیسے میرے کوئی ایمرجنسی باہر نکلے، کوئی بہن نکلے، دوسری نظر میرے اوپر پہ کہ وہ ضرور خیال کرسی داڑھی تے چٹی ہے پر کچھ پتہ نہیں وچوں کے. اتنی ضلالت ہو گئی میرے تیرے ہستے
اور اعتماد داڑھی چٹی سمیت اتنا مک گیا. اعتماد بحال کرنا مرن تو پہلے اگر نصیب ہو جائے تو چنگی گل نہیں. انما المؤمنون اخوہ. اگر مسلمان مشرق مغرب شمال جنوب کے آپس میں بھائی بھائی ہیں تو عورتوں کے پاس جا سکتی, کچھ نہیں لگنی ہیں ساڑیاں. یقیمون الصلاۃ, صحت میں سے زکات دو, مخلوق خدا کی خدمت کرو. اور مجھے حضرت بارے شاہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے, سنتے جاؤ. وہ فرماتے ہیں کہ کچھ بغض دی ریت چ نہیں ملتا, کچھ بغض دی ریت چ نہیں ملتا. عمران خان بیٹھا سی, سارے کی پریشانی سی, اور سارے بہ گئے عمران خان کی پریشانی ہے. کس کی کہلوا؟ کچھ بغض دی ریت چ نہیں ملتا, کچھ ہار تے جیت چ نہیں ملتا, کچھ ہار تے جیت چ نہیں ملتا. مخلوق خدا نال پیار بھی کر, رب صرف مسیح چ. ذرا مسکراؤ, اللہ نے بندے گرمی میں تو نال نال گیت آیا. جون مکنا پہ آجونتی اپنا آجونتی جیٹ ہے, گرمی دے اسی ہارڈ آن لگا ایک دن بعد. گرمی میں نال نہ کن کے آیا سونیا, میرا اس کوئی قصور نہیں. میں تو اتنے دیکھا اور ماشاءاللہ 2 فٹ نیڑے ہو گیا سا. یہ تو میرا شکریہ ادا کرو. میں سنا شرم پردہ مکایا, تھی پہنچ آج بیٹھے سو. میں کہا میں یا اتنے مر جاسا, لہذا یہ یا چھوڑ پہنچے یا کر سا, یا کرنے بڑے موقع. مخلوق خدا نال پیار بھی کر, مخلوق خدا نال پیار بھی کر. سرکار اپنے کاشان پاک سے نکلے مدینہ شریف, صاف ستھرا نورانی ماحول. سامنے سے ایک عورت آئی, عرض کرتی یا رسول اللہ میں سنا گل کرنی ہے. میرے پاک نبی وہیں بیٹھ گئے. حضور کیا یہی ہو سکتی ہے؟ فرمایا میں تو بیٹھ گیا ہوں, اب تمہیں کوئی تکلف ہے تو بتاؤ. نہیں سونے جدو کائنات دا والی بہ گئے تو پھر میری بہن کڑی پریشانی ہے. رب صرف مسیح چ. پانچ نمازاں با جماعت میں پوریاں پڑھاواں. جمعہ جناب 2 گھنٹے خطاب فرماواں, صبح شام نفل بھی پڑھا. تو جس نے تیرے کوئی غریب بندہ آکھے جی میلاد شریف کرانا ہے, میں آکھا روپیہ 40,000 ہے تو میری بلا کر نہیں تو میری کیسٹ سن کے ایک بندے نے پترانا کام. رب صرف مسیح چ. سب تو بڑی مسجد ہے, ساریاں مسجداں نہیں ماں ہے مسجد حرام. ایک نماز اسے پڑھو 1,00,000 نماز نہ ثواب ملنا. اس نے وچ بیت اللہ, لیکن اس بیت اللہ جڑا اللہ نہ کر رہا ہے اس وچ بھی رب نہ جلوہ کوئی نہیں. تو وہ جس کی مولوی تو نہ کرنا ہے پیا, تو جی اس کی آخنا ہے 40,000 کوئی نہیں تو بڑی کیسٹ فیس بلا سونی گئے, اس نے کلیجے وچ رب نہ جلوہ موجود ہے. تینوں شو دے آج تک پتہ نہیں. عمرے اوپر سارے 2 باری جانا ہے, حج باری رشوت دے کے, چونکہ پابندی لگی سی کچھ عرصہ پہلے. جو حج کر چکا ہے وہ 5 سال تک نہیں جائے گا. ساتھ تکنے رہے ہیں, روز جانے ہیں, پکے نہیں جانے. جڑا حج ہی رشوت دے کے شروع ہو گئے. حضرت انہاں چیزاں کی نوٹ کریا کرو, چیزاں کی نوٹ کریا کرو. اور میں تے ہن تھوڑا جا کافی 5-10 سال ہو گئے میں تھوڑا جا گفتگو نہ ٹریک بدلے, چونکہ میلاد بھی ثابت ہو گیا, 11ویں بھی ہو گئی, تبرک بھی ہو گیا, لنگر بھی ہو گیا, عرس بھی ہو گیا. جو ساری ذمہ داری سے ثابت ہو گیا. ہن سارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں, ماحول گندا ہو رہا ہے. اس کی جتنا تھوڑا میرا صلاحیت ہے گل سنن دی, سمجھن دی, سمجھان دی, اپنے آپ کی بچان دی, لوکاں کی بچان دی, وہ کوشش کرو. رب صرف مسیح چ نہیں ملتا, مخلوق خدا نال پیار بھی کر. مچل کے بول سبحان اللہ. اور یہاں اس پورے مجمع میں اگر کوئی بیٹھا نہیں لیکن میری آواز سن رہا ہے, میں اس کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ تقریر نہ سنا رہا, میں اپنا ایمان بیان کر رہا ہوں.
سرکار میں میلاد خرچ کرنا چاہ رہے ہیں 10 بندیاں کی پچھان جو تیرے کو جگہ ہے 12 بندیاں کی جگہ کوئی نہیں تو 10 بلا تھوڑی پا چادر پا تیرا مسئلہ ہی 10 بندیاں تک کل پچھان اس سے ساؤنڈ بھی نہیں لوڑ ناشتہ میں آج بھی لیٹ کی تھا اور لنگر بھی شاید نہ کھاوا تو میں روٹی بھی تیرے کو نہ مانگنے لگا تو میں نہ رابطہ کر میں تیرے گھر نبی نے میلاد نہ رنگ پیدا کر کے جا سا میں تکسا میرا نبی میرے تک کتنی فرمانیاں عمران خان کی قیادت پہ جسے اعتماد ہے زرداری صاحب کی قیادت پہ جسے اعتماد ہے نواز شریف صاحب کی جسے انتظار ہے اگر وہ مان نہیں کیتا جانا تو جنے نے پتروں میں بھی تو کلمہ پڑے کسی ساتھ ایک رکنیت فارم تو نہیں پھیل کیتا لیکن جبل جا مولوی ایک ٹڑ چناٹا کر کے آنا جی ایک سو اتنی دعوتیں دینے ہیں جس سو کی 10 واری بندے فری بلان میں کہ مولوی تیرا مسئلہ نہیں تم کیوں کمنے دیا یہ میرا مسئلہ ہے میں یکم محرم کدے جناب والا کیا ہے اس کی ٹی پی کے سی پی کے مسئلہ ہے میں تو 5 تن کا غلام ہوں تو 10ویں محرم بھی 60,000 تو کٹ نہیں کڑے 5 تن کا غلام ہو جناب میں تو اس علی کا ماننے والا ہوں جس پاک علی کا میرے نام یہ پیغام ہے کہ دن کو رزق تلاش کر اور رات کو رزق دینے والے کی تلاش کر خوش ہو کے بولو سبحان اللہ دن کو رزق تلاش کر رات کو رزق دینے والے کی تلاش کر 30 سال پہلے میں نے علاقوں میں پیلی ٹیکسی میں گھما وہ میں میری اپنی نہیں تھی اس کو بھی مزدوری جو ہے وہ دیہڑی دے کے گھر بھیجا تھا آج بھی میرے پاس گاڑی اپنی نہیں 30 سال پہلے بھی کچھ نہیں منگیا آج بھی کچھ نہیں منگیا تو سب کو من کے وقت کیوں ضائع کرنا ایک چٹیاں تک کھلی توہین کیوں کرا میں اس کو کیوں نہ منگانا جس میں کی بھیجی ہے میں کوئی اپنی چائے سے نہ آیا میں کوئی چٹھی تو اس کی نہیں لکھی ہے دعا نہیں لکھی میں کی بوم جمعنا شوق پیدا کر مرضی ساریوں سے نہیں سکتے انہیں بھاوے نا کسی مرد مجذوب پر جدو وہ کھویلا آیا نا تے عرض کرنے کا یا اپنی زمین چوں کٹ تے یا مشکلہ دور کر تے جتے جامع تو ہی ہے تو میں ہی ہاں پھر مہربانی کر چلو میں ایک اور گل یاد آ گئی ہے سلسلہ چشتیہ کے نیر تاباں ولیوں کے تاجدار جن کا تذکرہ مختصر ساتھ جناب چشتی صاحب نے فرمایا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا ایک بہت چہیتا سنگی تھا مریدوں میں چونکہ شاگرد بھی سارے ایک طرح کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہوتا اولاد بھی ساری ایک طرح کا تعلق پیار نہیں ہوتا یہ فطرت کا تقاضا ہے مرید بھی سارے ایک طرح کے نہیں ہوتے صحابہ 1.25 لاکھ یا اس سے زیادہ ہیں لیکن خلافت سرکار کی صرف 4 کوئی ملی یہ اب الگ بات ہے اہل بیت سارے پاک ہیں لیکن جو تطہیر اور جو عزت اہل بیت پاک میں جناب علی کے پاس ہے وہ کسی اور کا حصہ نہیں یہ اپنی اپنی بات ہے اپنا اپنا نصیب ہے اللہ کی تقسیم ہے تو بڑا چہیتا صاحب کا ایک مرید تھا دوست جس کے ساتھ آپ دکھی سکھی کر لیتے تھے کوئی دن آیا تو کہنے لگا جی حضور پتہ چلتی حالات کو ٹھیک نہیں لکھا جی اگر آئے پٹن شریف کو مزدوری شدوری بھی ٹھیک نہیں تو گھر کوئی رولا گولا ہے آٹے نہ بچے ان تنگ کر رہے تھے اگر میں کی اجازت دیو میں دل ہی چلا جاواں کو مزدوری شدوری کرنا سکتے 35 سال پہلے تو ماشاءاللہ تو سنو میرا بھی مزدوری نے شہر ترہی ہونے تھے پورے پاکستان کراچی لاہور تے لائل تے بڑا فیصلہ آباد بن گیا اے ہن بادشاہ آن لائن مسیتی وچ بیٹھ کے قرآن پڑھاؤ تو اللہ دے دینا پونڈ والا الاخرۃ خیر لک من الاولی شاناں سونے نہیں بدیاں پئیاں تے ٹکڑ ساڈا بدنا پیا اس نے باوجود جاؤں جاؤں کرتے رہیے تو پھر ماشاءاللہ قومی نشان ہمارا توجہ کرو آپ نے فرمایا یار گالے ہے دل ہی بڑا دور ہے تم چلا گیا ہوں تو میں کلا رہ جا سا آخر بشر انسان کسی میرے دکھ سکھ کے نال جڑا ہے وہ شیئر کر لینا تو میرا بھی طبیعت رل کی جانی تو رہ اللہ خیر کر سے رک گیا کچھ داڑے گزرے رولا زیادہ پہ گیا بچے ابا جی جاؤ نا اے بے ہون چند ویراسی قسم نے ٹکے باز قسم نے لوگاں بے مارکیٹ چاندی تو بے نہیں گھڑی زیادہ چڑھ گئی ورنہ جو ہی نکاح بیان ہونا جائے نا تو بے چپ کر کے لیو پلیٹ کے نو کیا نہیں کچن جانا ہے تو جان بادشاہی تو اڑی ہے تو بڑھے نہیں جان تو نہیں چھٹنی پاویں نکل دادا کیوں نہ ہو جائے کیوں بابا اچھا جی ضمانت چاہو جی جرگے چاہو جی یہ بے ذرا تھوڑا جائے ٹکے بازاں چاہ چھوڑی ورنہ ابا ابا ہی ہونا سونیا میں نکے نہیں بیج رہی ہے میں قبول کر کے حق مہر دے گیا تو سمجھ کی فضیلتہ نہ سمجھاؤ
بے یدی حکمت النکاح اس ویلے بھی اس میں سارا سلسلہ میرے ہاتھ سے جائے غیر شرعی کام کرے گناہ کرے بے حیائی بے ہودگی اللہ نے شریعت نے بغاوت کرے تو میرے کو اختیار ہے کول رکھاں یا بسم اللہ تشریف لے جا دروازے باہر نہیں پتا بے ماں ہے قدمہ تلے جنت ہے میری ماں نے قدمہ تلے بھی میرے ہستے جنت ہے لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے بے قدمہ تلے رہ کے بیٹھی تو بھوا ابا ہو رہی ہیں تو بھوا کھل سی دے اندر وڑ سے کیا پان کے جا سے ہیں یا دیوار ٹپی دے جا سے ہیں یہ باتیں ہوتی ہیں سمجھانے والی ضروری ہیں آپ نے فرمایا رک جاؤ رک گیا یہاں والا مرید تھا کچھ عرصے کے بعد پھر شور مچا پھر کہتا کہ بلا ہوں کار چلو لا بات گئے تھے ہوں مہربانی کرو ذرا اجازت دیو میں دہلی چلے آپ نے فرمایا رک یار کوئی خیر ہو سکتا جب تیسری مرتبہ بات کیا نا تو فرمانے لگے اچھا جاؤ جب دہلی پہنچو تو وہاں کے رب کو ہمارا سلام کہہ دینا کچھ بول سبحان اللہ اتنے جس بندے کی سورہ فاتحہ طریقے نال پڑھنی نانی ہوگا وہ بھی لندن جا کے پھرنا میں کدے خواب بھی نہیں آیا بھائی بارڈر کراس کرا تو شاید رج کے کھاواں اللہ نے قسم چشتی صاحب میرے ترلے کی تن لوگ آن گئے میں کہنا بھائی جان جی میں لندن ٹر گیا تو اس تو بعد کی نا غریب سنیا کون کون جاسی پھر میں انسان اکے میرا ہے جدوں ایک بچوں 10 نکلنا شروع ہو جان پھر بندہ بشیر جی اس غریبی کے گرنٹی پھر ایک تو مکی نہیں پسند آن لگا مکی تو پھر اس نے بجائے یہ دے سو دیتا مڑ کے طبیعت لگ سی لندن نہ جا سکتا تو فی الحال تو نہ میں اے میرا نہ یہ میرا میں صرف اس نہ کام ہے کہ اے مکی عطا فرمائے پیار نہ لا چھوڑو سبحان اللہ مہربانی اب میں جاؤ دہلی جانے کی اجازت ہے لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں کے رب کو ہمارا سلام کہہ دینا جڑے نہ کلیجہ کام گیا ہو سکا کہ بلا خیر ہے پیر جی ہم نے کیوں کوئی جی گل کی تھی میں حضور رب تو ساری خدائی نے کی ہے پھر میں چلے جی ساری خدائی نے کی ہے تو پھر اتنے جی کسی ہندو کے جا کے یوں کرسے اتنے ہی راتی رب کو منگیا کرنا اور کیسے مانگا کر بکولے نصیر الدین نصیر چڑھا کے گولڈا کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے کس سے مانگے کہاں جائے بابا احمد شاہ مکھڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہاں نے بیٹھک ماں لنگر روحانی تسا لین آئے ہو وہ جنہاں کتے صدیاں پہلے آن کے بیٹھا کتنے الوے کتنے مانڈے کتنے نظرانے کتنی نیازہ کتنے جوڑے کتنے سوٹ کتنے سنڈے کس سے مانگے کہاں کتنے اشتہار کتنے فالپس کتنے کومنٹس کتنی فوٹوਆਂ کھمے نال ٹنگیاں لیکن جنا بیٹھا رہا نا کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں تیرے دل اپنا حاجت روا کون ہے سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا تو سب کا داتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون عقیدہ سمجھو عقیدہ توحید اہل انبیاء اور رسل اہل بیت نبی انبیاء اور رسل اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب یا بنی اچھا گل میں جڑی کرنا کرنا یہ ہونا نہیں لیکن اسے تھوڑے جا ساتھ چاہیے میرے تیرے چھوڑ جائے اے جنگل کی آگ لگ جائے ٹھاپ تو بے پاس ہو گئے نہیں پوچھنی پنجی بندے اسے کھلو جاؤ قبلے والے پاسے مصالح پاک استعینوا بالصبر والصلاۃ اللہ اکبر ہن ساڑیاں تے ساڑن دے اس اگے آنیاں تے آن دے اس تساں کھلوتے رہو میں تک نہ پوچھنی ہے سبحان اللہ اے میں پاک نالی گل کی شاید نا استعینوا بالصبر والصلاۃ
تو کھلو جاؤ جناب جس ایک لگنا تو کھلو جاؤ گل 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 ہونا لیکن کرے کون اتنا سا کیوں علی نا ہے جس جنے نا میرے پاک حسین نا شہزادہ ہے تو لقب زین العابدین ہے اسے نا تو مشہور ہے یہ زین العابدین کا لقب آپ کو ملا کیسے آپ مسئلے پہ کھڑے ہوئے اللہ اکبر ابلیس سب بن گیا کیونکہ کسی شکل میں آ سکتا ہے تے آن کے سب بن کے آگے کہنے شوں 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 بھئی اج جنے کی سجے کھبے کرساں تو پھر اپنے جنے سنگی انہوں نے دل چ پاسا رولا پا دے حسین نہ پتر اج نماز پڑھنے نس گیا اور اسے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ وہ بندہ ہے میرے کسی روپ کو بھی میں جس روپ میں جاؤں یہ اس کو پہچان لے گا اور یہ میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرت اور ہمت اتنی رکھتا ہے جتنی میرے پاس فرغلانے کی ہمت نہیں جتنا اس کے پاس مجھے یرکانے کی ہمت ہے اچھا جس لئے آپ کی نماز جاری رہی اور ایک کوشش نہیں پوری ہوئی تو تھوڑا جا سیر سٹیا نیڑے نیڑے ہونا شروع کیتا جس لئے نیڑے نیڑے ہونا شروع کیتا آپ نماز پڑھنے رہے قیام جاری رہا جس لئے ہنج گھوٹے کی چک پایا سنا آپ نہ قیام جاری رہا کہ جس لئے کل نہیں بنی مڑ کے پچھا چاہا نسیا آتے پھر غیب تم آواز آئی آج سے آپ زین العابدین ہو عبادتوں کی زینت آپ کی ذات ہے گل ہونا لی ہوں کرے کون اللہ اکبر کبیرہ فرمایا یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم راکعون طرح حالے کہ وہ رکوع میں ہوں پھر بھی زکوٰۃ دیتے ہیں یہاں زکوٰۃ سے مراد یہی خیرات ہے جو میرے پاک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران رکوع انگوٹھی کی شکل میں عطا فرمائی لیکن یہاں رکوع سے مراد بھی دو چیزیں ہیں ایک رکوع نماز کا ہے ایک رکوع طبیعت کا ہے نماز میں بندہ جھکے تو رکوع عبادت کا ہے طبیعت میں جھکاؤ ہو تو یہ عاجزی ہے اور ہمیں چار چیزوں سے بنایا گیا مٹی پانی ہوا آگ ان پر جو صوفی نے تبصرہ کیا ہے وہ سنتے جاؤ پھر میں گفتگو کو اختتام کے قریب لے جاؤں وہ کہتے ہیں تمہیں مٹی اس لیے دی کہ طبیعت میں عجز رہے اور عاجزی یہ بھی ہے کہ معمولی لباس پہنا جائے لیکن عاجزی یہ نہیں عاجزی یہ بھی ہے کہ لباس قیمتی پہن کے بھی پھر بندہ عاجز ہی رہے عاجزی یہ نہیں کہ بندے کے پاس گھر ہی چھوٹا ہے تو وہ بس مشکل سے گزارا کر رہا ہے تو عاجز ہے نا گھر بہت بڑا ہو لیکن پھر بھی طبیعت میں عاجزی ہی رہے چونکہ ایک ہوتا ہے حال کا مسکین ایک ہوتا ہے مال کا مسکین مال کا مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے تھوڑے ہوں حال کا مسکین وہ ہوتا ہے کہ ننگی چارپائی پہ لیٹ جائے پشت پہ چارپائی کی جناب والا چار رسیوں کے داغ پڑے جو رسیوں نے چومتے ہوئے یہ سعادت حاصل کی اور پھر ادھر عرش سے آگے چلا جائے لیکن چارپائی بھی ہو تب بھی اسی کا بندہ رہے وہاں پہنچے تب بھی اسی کا بندہ رہے اور یہ حال کے مسکین اللہ کو بڑے محبوب ہیں میرے پاک نبی مال کے مسکین نہ تھے نہ ہیں میرے پاک نبی حال کے مسکین ہیں جس نے جہاں وہ مائی نے کہا نا حضور گل کرنی آپ ٹھیک بہ گئے صورت صحیح ہو سکتی ہے فرمایا میں تو بہ گیا ہوں تو اگر کوئی پروٹوکول دینا چاہیے تو تیرا مسئلہ ہو سکے صحیح کائنات نہ والی جی بہ گئے تو میں بہ جانے آپ نے فرمایا اپنی گل پوری کر میں شام تک تیری گل سن سکتا اے عاجزی اے مسکینی اللہ اکبر کبیرہ مٹی اللہ نے صوفی فرماتا ہے تمہارے مزاج کو اس لیے دی کہ طبیعت میں کچھ عاجزی رہے پانی اس لیے دیا کہ کبھی نہ کبھی تمہاری آنکھ رو لے کسی بہانے رو لے اچھا میں ایک حدیث قدسی عرض کرنا چاہ رہا ہوں ذرا اس کو توجہ سنیے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا مالک جل جلالہ مخاطب ہے اور فرماتا ہے محبوب میرے بندوں سے کہو کہ یہ مجھ سے رو کے مانگے اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لے میں راضی ہوں کھوپڑی یہ کہتی ہے کہ جو دو نمبری اور رب دو نمبری میں تو راضی ہونے والا نہیں دو نمبری کا راستہ تو رب دکھاتا نہیں پھر مسئلہ کیا ہے اے دیہڑی کئی باری تساں اپنے آپ بچے کو میں سبق نہیں سکھنے آیا ہے پاپا 10 روپے چاہیے 20 روپے چاہیے 50 روپے چاہیے اور نہیں ہوئے چل ناس کل بھی دے پھر راضی چاہیے چلو آخیا نا صبح دے پھر تھوڑا جی شکل ڈیلی کرنا ہے جی منڈی کی ٹانا سے چاہیے پھر کچھ نہ نہیں کوئی رب دبانا کو اتھروں والی اس کی بتاؤنی بھائی وہ ذرا تھوڑا جائیں گے پریشر دے کہ اتھروں نکلنا جی ہو جا سکتا پھر جس لئے یہیں آکھیں ملنا ملنا آسی نا تو مارے جائے شودہ جائے شکون جائے پہ بھی آنا جا شودیا رو نہ دباؤ اندنا سے
میں کل بھی ایک ٹیلیویژن محفل کی گل کی ہے، بس میرے سمیت جس کی رب کو منگنا نہیں آنا نا، وہ شہر میں کسی چوک وچ کھلو جائے، کسی منگتے نے نزدیک 1 گھنٹے چ 10 دیسیبل منگ کے حاصل کرنا طریقہ کہنے جی۔ حضرت مجدد الفسانی ہمارے آقا مولا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، عرض کرتا کہ بلا دعا مانگنا لیکن کوئی گل بن دی نہیں۔ آپ نے فرمایا مانگی تم نے آج تک آئی نہیں، تم تو اللہ کو کام یاد کراتے رہتے ہو، یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو، تم نے مانگا کب ہے؟ کبھی مانگ کے دیکھو، پھر نہ ملا تو ہمارے پاس آنا۔ جسے رب سے مانگنا نہیں آتا وہ کسی منگتے کو سنگی بنائے، پھر اس کے رویوں کو، اس کے ہیبٹس کو، اس کی حرکات کو، اس کی شکل کو، اس کے منہ سے نکلنے والے مختلف الفاظ کو، پھر الفاظ کن لہجوں میں ادا ہوتے ہیں، ان لہجوں پہ ذرا غور کرے کہ شوم تو شوم بندہ بھی روپیہ 10 دے کے جان چھوڑنا ہوا نہیں، جان چھوڑنا ہے کہنے جان چھوڑ منگن نہ سکی چاچی کوئی نہیں جنیا اتھے دے کر میں دعا منگا یا چشتی صاحب اوکھے اوکھے لفظ استعمال کر سا دعا وچ بھی ثابت کر سا مولویاں پڑھے لکھے ہیں دھیان رکھے ہیں۔ اللہ کی انٹرویو دینا اور گل ہے تے اللہ کو منگنا اور گل منگیا تو سون تک آئی نہیں۔ صوفی کہنا تینوں اللہ نے پانی اس وقت سی کہ اکھ تھوڑا جا کدھر اتھرو آوے، کسی ویلے تیرا دل روے، کسی ویلے تو کسی واسطے جاگے، کسی واسطے کسی نے انتظار کرے، کسی نے بوا ڈھونڈے تو اس کی کھڑکا کے مطمئن ہو جائے۔ یہ تھوڑا جا ہوا تینوں اس واسطے تیزی کہ تیرے اندر سیر نہیں پرواز نہ شوق ہوئے تو پرواز کدھر کرنا ہی جہاز چھوڑ کے سعودیہ یا برطانیہ نہیں جانا، پرواز کرنا ہے کہ پتھر نہیں سل پر سجدہ کر عرش تک پہنچنے کی کوشش کر، پھر بولو سبحان اللہ۔ اور رب نے میرے تیرے میٹیریل میں آگ اس لیے ڈالی کہ کچھ تھوڑا جا غیرت نہیں گرمی تیرے اندر موجود ہونی چاہیے۔ امن پسند ہونا بہت اچھا ہے، صلح پسند ہونا بھی بہت اچھا ہے، مصلحت کوش ہونا بھی بہت اچھا ہے، لیکن بے غیرت ہونا ایک الگ جاب ہے۔ اللہ بے غیرتوں کو پسند نہیں کرتا۔ امن کے خوبصورت برتن میں جو جہاد کا سیک لے کے میدان میں نکلے اللہ ان سے اپنی رضا کا اعلان فرماتا ہے۔ اور یہ ابھی تک ہمارے پڑھے لکھے طے ہی نہ کر سکے کہ جہاد جہاد ہے، فساد فساد ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی چیزیں نا، فساد پھیلانا ابلیس کا کام ہے، جہاد کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ فساد سے رب نے منع کیا ہے، جہاد کا رب نے حکم دیا ہے۔ فسادیوں کا انجام جہنم ہے، جہاد مقبول ہو جائے تو اس کا انجام جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ میں اپنی گزارشات کو سمیٹ رہا ہوں جی۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس مجلس میں جو ہم بیٹھے اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ معاف فرمائے، لیکن یاد رکھیے ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد تبرک لیں گے، تبرک اور برکت سمجھ کے لیں گے، لیکن ذہن میں رہے کہ اگر تبرک کھانے کے بعد زور گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی تو یہ تبرک برکت اسی طرح نہیں دے گا جس طرح بہت اچھے ڈاکٹر سے دوائی لے کے آئے شوگر کا مریض 2 گولیاں کھا کے ساتھ 2 لڈو بھی کھا لے۔ لیکن اگر نماز آپ کی قائم ہے، میری اور آپ کی آنکھوں میں حیا ہے، اگر مخلوق خدا ہمارے لیے دعا گو ہے اور پلے پیسہ حلال کا ہے تو پھر ہوٹل میں کھاؤ گے تو بھی تبرک ہے، گھر میں کھاؤ گے تو بھی تبرک ہے، بابا احمد مکھڈوی کے عرس میں کھاؤ گے تب بھی تبرک ہے۔ اگر چاول کی نسبت کسی کے عرس سے ہو جائے تو اس میں برکت کے ہم 100% نہیں 200% قائل ہیں، تو پھر سجدے کی نسبت کس سے ہے؟ نماز کی نسبت کس سے ہے؟ بس خطاب میرا مکمل ہو گیا۔ جنا سامنے بیٹھا بالکل ٹارگٹ تے اکھیاں چکھیاں پا کے اس جنے دی حکم نے تعمیل میں 2 شعر اعلیٰ حضرت نے عرض کر دینا جو ہے نا فرمایا سی جی کو لازمی سنا دینے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ
بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا کاف کیسو ہاتھ یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے بن گئی تیری غزل پڑھ کر قصیدہ مصطفیٰ جان رحمت پہلا